لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو، میرے محبوب بننا چاہتے ہو، میرے نظر کے تارے بننا چاہتے ہو تو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو، اس لیے کہ میں حشر میں اس بندے کو زیادہ پہچانوں گا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا، جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ بات نہیں ہے کہ حضور نہیں پہچانتے، لیکن حضور اس بندے کو سب سے زیادہ پہچانیں گے جو بندہ حضور پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوگا۔ میاں آپ ذرا اپنے نبی کریم کو دیکھو کہ وہ نبی اگر ہمیں پہچان لے حشر کے میدان پر تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ ذرا توجہ کے ساتھ سننا، اگر آپ اپنے ذہن پر ایک خاکہ بنانا چاہو تو بنا لو اور اس چیز کو محسوس کرو، وہ نبی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الکوثر عطا فرمایا ہے، وہ نبی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرتیں دی ہے اور کثرتیں اتنی دی ہے جسے ہم گن نہیں سکتے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ نبی اگر حشر کے میدان پر ہمیں سب سے زیادہ پہچان جائے تو ہمارا کیا ہونا ہے۔ آئے آپ اپنے ذہن کو تھوڑا قریب کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ اگر ہم نبی کریم پر درود پڑھ کر ہم نبی کریم سے رشتے کو مضبوط کر لیتے ہیں تو ہمارا حشر میں کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ مثال اکثر لوگوں کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے دیتا آیا ہوں، آپ کے سامنے بھی ایک مثال پیش کیے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے علاقے پر ایک پیر صاحب آتے ہیں، آپ کے علاقے پر ایک سید زادی کی آمد ہوتی ہے یا کسی بڑے شاعر کی آمد ہوتی ہے، اللہ اکبر، لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی چونکہ وہ دیہات میں آئے ہوئے ہیں۔ دیہات کا آدمی کسی کے گھر پر ملاقات کرنا چاہے تو اس کے گھر پر جا کر اس پیر صاحب سے مل سکتا ہے، اللہ اکبر، لاکھوں کی تعداد پر ان کے مریدین کیوں نہ ہو وہ اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن جب پیر یہاں پر ہمیں اکیلا ملا ہو تو ہم پیر سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر سکتے ہیں، پیر سے اپنے رابطے کو مضبوط کر سکتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے جب بندہ ایک گاؤں پر آنے والے سید زادے سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو خود کو ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور ان کے موافق خود کو بنا لیتا ہے۔ حضرت آپ کو یہ پسند ہے، یہ لے میں آپ کے لیے یہ لے آیا، حضرت آپ کو یہ پسند ہے میں یہ بنایا، اللہ اکبر، حضرت آپ کو یہ پسند ہے، یہ کپڑا پسند تھا میں یہ آپ کے لیے لے آیا اور آپ یہ چاہتے تھے میں اس کپڑے پر دیکھوں، میں اس کپڑے کو پہن آیا، اللہ اکبر۔ پورے گاؤں کے لوگ وہاں پر موجود ضرور ہوں گے لیکن وہ بندہ جو سید صاحب سے مل رہا ہے، پیر صاحب سے مل رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے اور باتیں اس طریقے سے کر رہا ہے کہ سید صاحب اس کو پہچاننے لگ رہے ہیں، کہ پیر صاحب اس کو جاننے لگ رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ بندہ یہاں پر ملتا ہے لیکن ان کی ملاقات ایک ایسی جگہ پر ہوتی ہے جہاں پر لاکھوں کے تعداد پر لوگ موجود ہیں، اللہ اکبر۔ ہر ایک بندہ آج سید صاحب سے ملنا چاہ رہا ہے، آل نبی کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہ رہا ہے، اللہ اکبر، رسول کی اولاد کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کو قرار پہنچانا چاہ رہا ہے، لیکن اللہ اکبر آج اتنی تعداد ہے کہ آج سید صاحب سے کوئی نہیں مل سک رہا ہے، آج پیر صاحب سے ملاقات مشکل ہو گئی، مریدوں نے پہرا دے دیا کہ حضرت کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، حضرت کس کس سے ملیں گے، اللہ اکبر، تم جاؤ گے تو وہ بھی جائے گا، وہ جائے گا، بھیڑ لگ جائے گی، حضرت کو آرام کرنے دو۔ پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں کچھ لوگ جاتے ہیں، مریدین کسی کو آنے دے رہے ہیں کسی کو روک رہے ہیں، پیر صاحب کی نظر پڑ رہی ہے لیکن اس وقت پیر صاحب کچھ نہیں کہتے، مریدین کسے روک رہے ہیں، آنے دے رہے ہیں، جو آ جاتا ہے مل لیتے ہیں، جو نہیں آتا اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اچانک معاملہ بدل جاتا ہے، پورا کا پورا جو ماحول تھا وہ بدل جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اسی بھیڑ پر وہی گاؤں کا نوجوان نظر آتا ہے جو پسینے پر شرابور تھا اور یہ کہہ رہا تھا مجھے سید صاحب سے ملنے دو، مجھے پیر صاحب سے ملنے دو، اللہ اکبر۔ مریدوں نے روکنے کی کوشش کی، وہ رکا نہیں بلکہ آگے آ گیا، اللہ اکبر۔ جب آگے آ گیا پیر صاحب کی نظر اس پر پڑ گئی، سید صاحب کی
کی نظر اس پر پڑ گئی. اب مجھے بتاؤ تو صحیح, لاکھوں کی تعداد ضرور تھی, لاکھوں میں مریدین ضرور تھے, لاکھوں لوگ محبت کرنے والے ضرور تھے, لیکن جب اس بندے پر نظر پڑتی ہے تو پیر صاحب کہتے ہیں مریدو اس بندے کو روکو نہیں, اس بندے کو آنے دو, اس لیے کہ میں اسے جانتا ہوں, یہ مجھے مانتا ہے اور میں اسے مانتا ہوں. ارے مریدو اسے روکو نہیں بلکہ میرے پاس آنے دو, یہ کوئی بیگانہ نہیں ہے بلکہ اپنا بندہ ہے, بلکہ اپنا بندہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تمام کے تمام لوگ اس بندے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہے کہ اللہ اکبر, ہم بھی یہاں پر موجود ہیں, ہم بھی پریشان ہیں کہ حضرت کی ہم زیارت کریں, حضرت سے ملاقات کریں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ملاقات مشکل نہ تھی چونکہ ہزاروں کی تعداد باہر کھڑی ہے. اللہ اکبر. لیکن پیر صاحب سے تم نے تعلقات کو مضبوط کیسے کیا تھا؟ اللہ اکبر. کیا تم یہاں سے کھڑے ہو کر اسے کسی چیز کا تم نے اشارہ دیا؟ وہ کہتا ہے نہیں, اتنی بھیڑ پر وہ کسی چیز کے اشارے سے مجھے اپنا کہہ دے یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن میں تمہیں بتا دوں, جب وہ میرے گاؤں پر آئے تھے میں ان کا محبوب بن کر وہاں پہنچا تھا, وہ جیسا چاہتے تھے میں ایسا بن کر پہنچا تھا. اللہ اکبر. تو پتا چلا چھوٹے سے گاؤں پر, چھوٹے سے مجلس پر اگر کوئی بندہ تعلقات کو مضبوط کر لیتا ہے تو بڑے مجلس پر, بڑے جگہ پر اس انسان سے بھی وہی تعلقات رہتے ہیں جو کہ چھوٹی مجلس پر تھی. پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوتا بلکہ جو روکتا ہے وہی ملاقات کراتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طریقے سے حشر کا میدان قائم ہوگا, تمام کے تمام لوگ نفسی نفسی کے عالم پر ہوں گے اور اس وقت اللہ اکبر عذاب کے فرشتے ہمیں پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے. اللہ, کسی کو جو ہے عذاب کے بارے میں کسی کے متعلق اعلان کیا جا رہا ہوگا. اللہ, کوئی بندہ جنت پر جانے کی خواہش رکھتا ہوگا اور کھڑا ہوگا اور کہے گا مجھے جنت پر جانے دو. اللہ, فرشتوں کی جماعت روکے گی. اللہ اکبر. جب فرشتوں کی جماعت روکے گی اس وقت مدینے والے مصطفیٰ کہیں گے فرشتوں اس بندے کو میں جانتا ہوں, یہ میرا اپنا بندہ ہے, یہ درود پڑھا کرتا تھا. تو فرشتوں اس بندوں کو روکو نہیں بلکہ اس بندوں کو جنت کا مزہ لینے دو, بلکہ اس بندوں کو جنت کا مزہ لینے دو. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد. اللہ اکبر. عزیزان کرام, تو آپ نے جانا کہ چھوٹی مجلس پر آپ نے تعلقات قائم کیے تھے مگر بڑی جگہ پر آپ کی عزت ملی. اس لیے جب تک چھوٹی سی دنیا پر, حضرت چھوٹی سی دنیا, بالکل چھوٹی سی دنیا, اس دنیا کے مقابل میں یہ دنیا ایسی ہی ہے جیسے اس دنیا میں بندہ اپنی ماں کے پیٹ کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. دنیا اتنی چھوٹی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس دنیا پہ رہ کر حضور کریم سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لو تو پھر آپ کو حشر کے میدان پر پہچانا جائے گا. لیکن وہ لوگ جو درود نہیں پڑھتے تو ہمارے صوفیوں کی کتاب میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی اسے پہچانتے نہیں, اللہ کے نبی اس بندے کو پہچانتے نہیں. اور یہی معاملہ ایک بندے کے ساتھ ہوا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پہچانتے نہیں, مفتی صاحب ہیں, سید صاحب ہیں, علماء اکرام ہیں, وہ اعتراض بھی کر سکتے حضرت, یا آپ میں سے کوئی پوچھ سکتا حضرت نبی نہیں جانتے, نبی نہیں جانتے. نبی تو سب کو جانتے ہیں. آپ نے بھی کبھی کہا ہوگا, ہم نے آپ کو استاد سے بھی ہم نے سنا ہے, ہم نے آپ سے بڑے پیروں سے بھی سنا ہے, ہم نے تو بڑے بڑے مفتیوں سے سنا ہے, نبی اسے جانتے ہیں جو پیدا ہوا ہے, نبی اسے جانتے ہیں جو پیدا ہونے والا ہے. ارے میاں, جسے خود کے باپ کا پتہ نہ ہو نبی اس کے باپ کا بھی پتہ جانتے ہیں. اللہ اکبر. نبی تمہارے بارے, تمہارے باپ کے بارے, حتیٰ کہ تیری ذات کے بارے میں تجھے
مجھے جتنا علم نہ ہوگا نبی مختار اتنا جانتے ہیں۔ مگر سید صاحب آپ نے یہ کیا بات کہہ دی، نبی نہیں جانتے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بندے نے نبی کریم کو خواب پر دیکھا اور نبی کریم کو اس حال پر دیکھا کہ نبی کریم اپنا منہ اس سے پھیر رکھا تھا۔ اللہ اکبر! نبی کریم اگر کسی کو اپنی زیارت کراتے ہیں اس بندے کا معراج ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات کہ اللہ نبی کریم جس کے خواب پر آئے تو وہ نبی ہی آتے ہیں۔ شیطان نبی کا روپ نہیں لے سکتا، شیطان دھوکہ ضرور دیتا ہے، لیکن نبی کو اللہ نے جس شکل پر بنایا، اللہ نے جس شکل پر اللہ نے نبی کریم کو دنیا پر بھیجا، ابلیس لعین اتنا طاقتور ہونے کے بعد بھی نبی کریم کا روپ دھارن نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! جس نے نبی کو دیکھا اور نبی جس کے خواب پر آتے ہیں، نبی اسی کے خواب پر آتے ہیں۔ جو بندہ نبی کو خوش کیا ہوا ہوتا ہے، جو بندہ نبی پر درود پڑھتا ہے، یا وہ بندہ جو نبی کے دین کے خاطر کچھ بڑا قدم اٹھا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! بعض دفعہ اپنے غلاموں کی تربیت کے لیے بھی آ جاتے ہیں، بعض دفعہ اپنے غلاموں کی تربیت کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اگرچہ اس قابل نہ ہو لیکن اگر اس سے قوم کو عبرت حاصل ہوتی ہے اور بندے کے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، نبی آ کر پورے امت کو یہ پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی لے لو کہ ایک بندے کے خواب پر نبی کریم کی آمد ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے منہ پھیرے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس بندے نے کہا، میرے کریم آقا، میرے کریم آقا، آپ میرے خواب پر تشریف لے کر آئے، یہ تو ہمارے لیے بہت ہی بڑی بات ہے۔ نبی کریم نے یوں دیکھا، پھر اپنے چہرے کو پھیر لیا، انہوں نے کہا، حضور حضور میرے طرف نظر کریں، میں آپ کو امتی ہوں۔ اللہ اکبر! نبی کریم نہ تو کون ہے، میں تجھے نہیں پہچانتا۔ اللہ اکبر! اس بندے نے کہا، حضور میں آپ کی امتی کا ایک فرد ہوں، آپ مجھے نہیں پہچانتے، حضور آپ مجھے نہیں پہچانتے۔ اس بندے نے بھی میرے خیال سے اعتراض کیا ہوگا، یہ سوال پوچھا ہوگا، حضور آپ کے علماء تو یہ کہتے آئے ہیں نبی سب کو جانتے ہیں، نبی اپنے امتی کو سب کو جانتے ہیں، جو امتی ہے، جو غیر امتی ہے، جو زمین پر ہے، جو زمین میں ہے، اللہ کے نبی سب کو پہچانتے ہیں، لیکن حضور آپ مجھے نہیں پہچانتے۔ اس بندے نے حضور سے یہ سوال کر ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے بندے سن لے، میرے علماء نے، میرے نائب نے جو باتیں بتائی ہے اپنے گھر سے نہیں بتائی، بلکہ وہ تو میری زبان کی بولی بولا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! میں جو بول آیا تھا میرے غلاموں کے ترتیب شدہ کتابوں کو مطالعہ کر وہ میری بولی بولا کرتے تھے، بات ان کے زبان سے ادا ہوتی تھی، لیکن حقیقت پر وہ میری بات کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ! اللہ اکبر! اس بندے نے اعتراض کیا تھا، نبی کریم نے کہا کہ سنو میرے علماء جھوٹ نہیں بولتے، میرے علماء نے، میرے نائبوں نے، میری اولادوں نے، میرے عاشقوں نے، میرے غلاموں نے جو بات تمہیں بتائی ہے وہ بالکل سچ ہے، لیکن اے بندے سن لے، تم نے درود پڑھ کر مجھے اپنی یاد نہیں دلائی، اگر تو درود پڑھا ہوتا تو سب سے زیادہ میرے نظروں کا تو محبوب بن چکا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے اس بندے کو خواب دکھا کر ہم سبوں کے لیے آسان کر دیا، چاہے وہ ہماری ماں کیوں نہ ہو، ہماری بہن کیوں نہ ہو، ہمارا بھائی کیوں نہ ہو، ہمارا باپ کیوں نہ ہو، اگر وہ جاننا چاہتا ہے نبی ہمیں کتنا پہچانتے ہیں، نبی کے دربار پر ہماری باتیں کتنی دفعہ ہوتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو دیکھو اور غور کرو کہ آپ کتنی دفعہ حضور پر درود پاک پڑھتے ہو، حضور پر جتنی دفعہ آپ درود پاک پڑھتے ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے دائیں کاندھے پر، بائیں کاندھے پر، دونوں کاندھوں پر فرشتہ موجود ہوتا ہے، لیکن ایک فرشتہ جو ہمارے سینے کے سامنے ہوتا ہے، ایک فرشتہ جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، معلوم ہے دائیں جانب کیا کیا جاتا ہے؟ دائیں جانب والا فرشتہ آپ کی نیکیوں کو لکھتا ہے، آپ نے نماز پڑھا وہ لکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر! آپ نے جتنے اچھے کام کیے وہ فرشتے قدرت کے دیے ہوئے قلم سے لکھنا شروع کرتے ہیں، تو لکھتے
لکھتے رہتے ہیں. اور قدرت کے فیصلے کو دیکھو کہ اس فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے اگر نبی کا کوئی امتی کسی خیر کا فقط ارادہ کرے نہ کرے بلکہ اس فقط ارادہ کرے. مثال کے طور پر بندہ یہاں پر بیٹھا ہے اور ارادہ بنا رہا ہے کہ میں آج فجر کی نماز پڑھ کر سوؤں گا. اللہ اکبر. توجہ کے ساتھ سنیں کہ اگر بندہ یہاں پر بیٹھ کر چاہے میری بہنیں ہو چاہے میرا بھائی ہو یہاں بیٹھ کر اس نے فقط یہ سوچا کہ میں آج فجر کی نماز پڑھوں گا تبھی سوؤں گا یا کل اٹھ کر میں صدقہ کروں گا یا پرسوں جو ہے اللہ اکبر کبیرہ کسی غریب کی مدد کروں گا. اللہ اکبر. دیکھو دیکھو قدرت کا نظام دیکھو. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ دیکھو. نبی کریم کی امت کے ساتھ کیا ہی خوب ہے. اللہ اکبر. اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے فرشتوں اللہ ان کی نیکیوں کو لکھنا شروع کر دو. یہ ایک فرشتہ جو کاندھے پر بیٹھا ہے اللہ اکبر. اللہ حکم دیتا ہے اے میرے بندے اس بندے کے نیکیوں کو لکھنا شروع کر دے. پروردگار اس نے تو ابھی ارادہ ہی کیا ہے گناہ نیکی نہ کیا. اللہ اکبر. اب تک کی فجر کی نماز نہ پڑھا کیا میں اب سے لکھنا شروع کر دوں؟ پروردگار کہتا ہاں ہاں اب سے لکھنا شروع کر دے. تو میرے بھائیو سنو سنو رب کریم کے وہ فرشتے قلم کو چلاتے رہتے ہیں. بندہ جب تک فجر کی نماز نہیں پڑھ لیتا ہے اللہ اکبر وہ فرشتے فجر کی نماز کا ثواب لکھتے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر تم نے پرسوں یہ ارادہ کیا اللہ اللہ کہ ہم کسی بیوہ کی مدد کریں گے ہم صدقہ و خیرات کریں گے. اللہ اکبر. پرسوں تک وہ فرشتہ لکھتا جاتا ہے کہ اس بندے کو صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے اس بندے کو نیکی کرنے کا یہ ثواب دیا جاتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم کی جب امت اللہ اکبر کبیرہ اللہ اللہ جب وہ گناہ کا قصد کرتی ہے گناہ کا ارادہ اس کے ذہن پر آتا ہے اللہ اکبر وہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے اے فرشتے نہ لکھنا میرے نبی کی امت کے اس گناہ کو. ممکن ہے آگے جا کر وہ گناہ نہ کرے. اللہ اکبر. دیکھو نا کتنی پیاری بات ہے. میرا رب کریم کتنا غفور الرحیم ہے. آپ نہیں دیکھتے پروردگار اس فرشتے کو حکم دیتا ہے اور کہتا لکھتا جا ابھی کیا نہیں ہے اور کرے یا نہ کرے. اللہ اکبر. فرشتہ لکھتا جاتا ہے مگر اس سائٹ والا فرشتہ اللہ اکبر کبیرہ اسے کہا جاتا ہے اے فرشتے تو نہ لکھ لیکن ہے آگے جا کر گناہ نہ کرے پھر میرے رحمت کو گوارا نہ ہوگا. اس بندے کے ہم نے گناہ کو لکھ دیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو معلوم ہے فرشتہ اپنے قلم کو وہاں سے اٹھا لیتا ہے اور لکھنا نہیں شروع کرتا. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات کہ اللہ اللہ جب وہ بندہ گناہ کے ارادے سے فارغ ہو کر گناہ پر مبتلا ہو جاتا ہے اس بدکاری کو اس بدفعلی کو کر جاتا ہے اللہ اکبر پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار ہمیں اب اجازت دے ہمیں حکم دے تیرے بندے کے اس گناہ کو ہم درج کر دے. اللہ اکبر. وہ پروردگار کہتا اے فرشتے رک جا ابھی نہ لکھ ممکن ہے میرا بندہ بھی توبہ کر لے گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرا بندہ بھی توبہ کر لے گا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو تم ارادہ بناتے ہو نیکی کا تو اللہ تمہیں نیکی دے دیتا ہے لیکن تم گناہ کا ارادہ بنا کر تم گناہ کر بھی جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی لکھواتا نہیں ہے بلکہ اس سے موقع دیتا ہے اس سے مہلت دی جاتی ہے کہ وہ بندہ توبہ کر کر اپنی خطاؤں کو معاف کرا لے. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں رب کے فیضان کو رب کے کرم کو رب کی نعمتوں کو غنیمت جانو اور اپنے آپ کو اعلیٰ تصور کرو کہ ہمیں اتنے سارے آفر ملے ہیں کہ ہم نبی کی امت ہے اسی بنا پر ملے ہیں ورنہ اور امتیوں کے لیے اللہ اکبر آسمان سے قہر الہی نازل ہو جایا کرتی تھی اور امتیوں کے لیے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کبھی بندر بنا دیا کرتا تھا تو کبھی پتھر بنا دیا کرتا تھا کبھی آگ سے شعلے برسایا کرتا تھا تو کبھی روح زمین کو پانی سے بھر کر لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا
کرتا تھا، لیکن ہم امتی محمدیہ ہے میاں، اللہ تبارک و تعالی ہم پر آسمان سے عذاب نازل نہیں کر رہا ہے، اور گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی روکے رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ کہیں میرا بندہ توبہ کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے بھائی جو یاد رکھو، اس بات کو نہ بھولنا کہ اگر تم گناہ کر چکے ہو تو پروردگار تیری نہ سنے گا۔ اگر تم نے کثرت کے ساتھ گناہ کر لیے ہیں تو تیرا پروردگار تجھے نہ سنے گا۔ سنو سنو میرے کریم آقا کے دیوانوں، سنو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب نیک بندہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی عابد بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اے اللہ، تو اللہ کہتا ہے لبیک، اللہ کہتا ہے ہاں میرے بندے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا عابد بندہ کہے خدا لبیک کہتا ہے، زاہد کہے تو خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے لبیک۔ اللہ اکبر۔ کوئی متقی بندہ، کوئی پارسا بندہ اللہ کو پکارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لبیک کہتا ہے، لبیک کہتا ہے۔ وہیں پر سوال پوچھا گیا، اے نبی کریم آپ ہمیں بتائے جب کوئی گنہگار بندہ میرے پروردگار کو پکارتا ہو تو رب کریم کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ لبیک 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 کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ متقی تھا، پارسا تھا، نمازی تھا، عابد تھا، زاہد تھا، تمام کی تمام خوبیاں پائی جا رہی تھی، لیکن پروردگار اس بندے کو ایک دفعہ لبیک کر رہا تھا، لیکن ایک گنہگار بندے نے رب کو امید بھری آواز سے پکارا، اے رب، تو رب نے کہا لبیک لبیک لبیک۔ مطلب یہ میرے بندے تو نے گناہ کیے ہیں تو کیے ہیں، لیکن تم نے آج سبوں کو چھوڑ کر، سبوں کو بھول کر تم نے اپنے رب کو یاد کیا ہے، تو سن لے روح زمین پر تجھے کوئی ایسا مشفق نہ ملے گا، روح زمین پر تجھے کوئی ایسا کرم کرنے والا نہ ملے گا جیسا تیرا رب ہے۔ تو بندے، میرے گنہگار بندے سن لے، میں تیری بات پر ایک دفعہ لبیک نہیں کہتا، بلکہ میری رحمتیں تجھے بار بار لبیک کہہ کر یہ آواز دیتی ہے کہ بندہ اب تک تاخیر نہ ہوئی، اگر تو ارادہ کرتا ہے توبہ کرنے کا تو تیرا رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، تیرا رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن آج کیا وجہ ہے ہم توبہ نہیں کرتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پچھم کی جانب سے سورج نکل جائے گا کہ ہم تب توبہ کریں گے۔ اللہ اللہ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات بتا دیتا ہوں، ایک ایسی بات جو خانقاہوں میں بتائی جاتی ہے، ایک ایسی بات جو مریدوں کو پرسنل میں کبھی علماء، کبھی جو ہے مشائخ بتایا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اگر تجھے گناہ کرنے کے بعد بھی، اگر تجھے گناہ کرنے کے بعد بھی مہلت نصیب ہوتی ہے، ایک منٹ یا ایک دن یا ایک سیکنڈ، تو جب تک گناہ کرنے کے بعد زندگی تجھے دی جاتی ہے، اس زندگی کو پھر سے گناہ کرنے کے لیے نہ سمجھنا، بلکہ پروردگار تجھے اس گناہ کو سدھارنے کا اور اس گناہ کے توبہ کا مہلت دیتا ہے۔ تو جب تک اس موقع کو سپائے رکھنا تو سمجھنا رب کریم نے اس غلطیوں کو سدھارنے کا موقع دے رکھا ہے، ورنہ مر جاؤ گے جب تمام کی تمام چیزیں بند کر دی جائے گی، پھر تم چیختے جاؤ گے، پھر تمہارے لیے جو ہے وہ دروازے بند کر دیے جائیں گے جو دروازے آج کھلے رکھے گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہو سکے توبہ کرنے کی کوشش کرو، اور ہم غوث پاک کے دیوانے ٹھہرے، ہم غوث پاک کے نعرہ لگانے والے ٹھہرے، ہم تو یہ کہنے والے ٹھہرے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن دامن سے مراد ان کی اتباع ہے، ان کو فالو کرنا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ آؤ میں بتاؤں، غوث پاک اپنی کتاب غنیت الطالبین میں یہ تحریر فرماتے ہیں
اللہ اکبر، اس کتاب کے اختلاف پر میں کلام نہیں کرتا، بلکہ اللہ اکبر اس کتاب میں جو درج کی بھی بات ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، غوث پاک فرماتی ہے کہ جب کوئی بندہ، جوانوں سنو، جن کی جوانی ابھر رہی ہے وہ بھی سنے، میری بہنیں جو ابھی جوان ہو رہی ہے وہ بھی سنے، میرے وہ بڑے لوگ جو بڑے تو ہو چکے ہیں مگر اب بھی خواہشوں کے وہ غلام ہے، اللہ اکبر، وہ تمام کے تمام اپنے دل کے کانوں سے سنے، اس لیے کہ میں اپنی گھر کی بات نہیں بلکہ غوث اعظم کی در کی بات بتانے کو چلا ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے پاس سے لے کر آسمان تک دھواں دھواں ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بندے نے یہاں ایک گناہ کیا، اس کے وجود سے لے کر آسمان تک ایک دھواں دھواں ہو گیا، ایک لکیر بن جاتی ہے، پھر بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر پورے زمین سے لے کر آسمان تک دھواں دھواں ہو جاتا ہے۔ اہل نظر اس سے واقف ہوتے ہیں، اہل نظر اسے دیکھ سکتے ہیں، اس سے جانتے ہیں، میرا پروردگار جسے دکھانا چاہے دکھا دیتا ہے، لیکن وہ پروردگار اپنے بعض دفعہ محبوب بندوں سے بھی اپنے کچھ بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ کو بتاؤں، ضرور بتاؤں، غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ روح زمین پر اتنا گناہ کر چکا ہو کہ اپنے گناہ سے پورے دنیا کو دھواں دھواں کر دے، اپنے گناہ سے پورے دنیا کو دھواں دھواں کر کر اللہ کے دربار پر معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ عزیزان گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا ہم غلامان مصطفیٰ ہے، ہم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول کے دربار پر ہمیں کتنی قربت ہے، رسول کے دربار پر ہمیں کتنی جگہ ملی ہے، نبی ہمیں کتنا یاد کرتے ہیں، نبی تک ہمارا جو ہے کب پیغام پہنچتا ہے، اللہ اکبر، تو میں آپ کو بتاؤں ایک جو فرشتہ ادھر ہے، ایک فرشتہ ادھر ہے، ایک فرشتہ ادھر ہے، لیکن ایک فرشتہ جو آپ کے سامنے ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہر ایک فرشتے کا کام الگ الگ ہوتا ہے، لیکن جو سامنے کا فرشتہ ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بندہ صلی علی محمد کہے، بندہ نبی پر درود پڑھے تو یہ بندہ فوراً اس درود کو مدینے والے کے دربار پر پیش کر دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، میاں پاڑا کے فلاں بندہ نے، فلاں باپ کے بیٹے نے حضور آپ پر درود پڑھا، اللہ اکبر، تم نے درود پڑھا حضور کے دربار پر، وہ فرشتہ لے جاتا ہے، تم نے درود پڑھا حضور کے دربار پر، وہ بندہ لے جاتا ہے، وہ فرشتہ لے جاتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ کا فلاں جگہ سے فلاں امتی فلاں کے بیٹے نے درود پڑھا ہے۔ نبی کریم دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور کہتے جاؤ جاؤ پھر جاؤ، وہ پھر پڑھے گا، اللہ اکبر، وہ بندہ پھر پڑھتا ہے، پھر جب پڑھتا ہے وہ فرشتہ پھر راضی ہوتا، پروردگار کے محبوب آج اس بندے نے پھر درود پڑھا، اللہ اکبر، بار بار نبی کریم کے دربار پر آپ کی حاضری ہوتی ہے جب آپ درود کی کثرت کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، سوشل میڈیا چلانے والوں، فیس بک چلانے والوں، انسٹا پہ ایکٹیو رہنے والوں، آپ کو معلوم ہوگا اگر ایک ہی بندہ آپ کے فوٹوز میں بار بار کمنٹس کرتا رہے، بار بار لائک کرتا رہے یا آپ کو بار بار میسج کرتا رہے، مجھے بتاؤ تو صحیح وہ بندہ آپ کی اس آئی ڈی پر یا آپ کے نظروں پر ہائی لائٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ اس بندے کو جاننے لگو کہ نہیں، جاننے لگو گے کہ نہیں؟ ہاں ہاں جاننے لگو گے، اسے آپ نوٹ کرنے لگو گے یہ بندہ کون ہے جو بار بار میرے ویڈیوز کو لائک کر رہا ہے، جو کمنٹس کر رہا ہے، مجھے میسیجز کر رہا ہے، میری تعریفیں لکھ رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بندے کی نظر جب ایک ہی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کی نظر پر بار بار آئے جائے تو اس بندے کو پہچاننے لگ جاتا ہے، اور اچھے کام کرے تو وہ بندہ اس کی آنکھوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو میاں پاڑا والوں سنو، اگر نبی کریم کے محبوب بننا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ روز صلی علی محمد کیا کرو تو نبی کریم تمہیں بھی سب سے زیادہ پہچاننے لگ جائے۔ گرامی কথাটা বুঝতে পারছেন? বুঝতে পারলেন? যেহেতু আপনি বুঝতে পারলেন তো বড় কথা, اس لیے کہ بنگال میں اردو جو سمجھ جائے بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، عرض یہ کر رہا تھا کہ درود شریف یہ ہم سبوں کو پڑھنا چاہیے۔
میری ماں بہن بھی اگر چاہے، میرے یہ لوگ جتنے بھائی سب بیٹھے ہیں، اگر وہ بھی چاہے کہ ہمیں حضور کے دربار پر ہماری روز حاضری ہوتی رہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ روز حضور پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی اپنا سب کچھ چھوڑ کر فقط مجھ پر درود پڑھے تو اس کے تمام کاموں کو کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ یہ حضور کی بڑی بات، میں زیادہ ڈیٹیلز پہ نہ جاؤں، بلکہ آپ پہ کہوں گا کہ آپ نبی کریم پہ درود پڑھو۔ میں چاہتا ہوں اگر آپ درود کی فضیلت کو سمجھا ہے تو ایک دفعہ منافقوں کی طرح نہیں بلکہ سچے مومن کی طرح پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دینی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، میں نے جو اپنا موضوع چنا تھا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اعطیناک الکوثر۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو بہت ساری کثرت عطا فرمائی ہے۔ آپ مفسرین کی آراء پر اگر گفتگو کروں تو کچھ لوگ سمجھیں گے، کچھ لوگ باتوں کے ادھر لے جائیں گے، لیکن میں فقط آسانی کے ساتھ جو اکثر جگہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ سمجھاؤں کہ جو تفسیر پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس کا کیا مطلب ہے۔ کوئی تفسیر پر اگر ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ اس پر کیا ہے، اس پر کیا ہے، صحابہ نے یہ رائے پیش کیا، صحابہ نے یہ رائے پیش کیا، تو مفسرین دیکھتے ہیں کہ اس پر عبداللہ بن عباس نے کیا کہا ہے، اس پر عبداللہ بن عباس کا کیا قول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ بن عباس جنہیں حضور سے بہت زیادہ محبت تھی اور حضور نے ان کے علم کے لیے، ان کے عمل کے لیے دعا دی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ بن عباس یہ ایسے مفسر ہے، اللہ اکبر، جو کسی ایسے اوسے کے پاس جا کر قرآن کو نہیں سیکھے بلکہ محمد رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کیا ہے انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ رسول کے سینے سے انہوں نے جو علم حاصل کیا تھا، انہوں نے بہت سارے شاگرد بنائے۔ ان کے شاگردوں میں آپ اکثر کتابوں پہ آپ کو امام مجاہد کا نام نظر آئے گا۔ ان کے شاگردوں میں ایک ذات آتی ہے جنہیں ہم مجاہد کہتے ہیں۔ حضرت امام مجاہد جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، یعنی نبی کے شاگرد کے شاگرد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نور کا کنکشن اپنے ذہن پر بنائے رکھیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت امام مجاہد کو قرآن کی تفاسیر کا درس دیا، اور آپ کو معلوم ہے حضور سے انہوں نے جو باتیں سیکھی وہی باتیں حضرت امام مجاہد کے سینے پر اپنے سینے سے منتقل کیا۔ وہ سینہ جو نبی کریم کے دربار پر بیٹھ کر اللہ اکبر رسول نے جس سینے پر نظر فرمائی تھی، اس سینے سے حضرت عبداللہ بن عباس نے امام مجاہد کے سینے پر علم منتقل کیا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم امام مجاہد سے پوچھے حضرت ہمیں یہ بتائے اب آپ الکوثر سے کیا مراد لیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں میں الکوثر سے الخیرہ کلہ مراد لیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ الکوثر یہ کیا ہے؟ الکوثر میں نے زیادتی، کثرت، اور کثرت میں بھی جو زیادتی ہے الکوثر، اہل علم کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور مبالغہ کسی چیز کی کثرت زیادتی کو بتاتی ہے، کسی چیز کے بہت زیادہ ہونے پر دال ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد امام مجاہد نے فرمایا الکوثر سے مراد الخیرہ کلہ ہے۔ الخیرہ کلہ
میں نے کہ تمام خیروں کا کل. میں اپنی بات کو جلدی سمیٹنے کی کوشش کروں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو معلوم ہے تمام خیروں کا کل تو کس چیز پہ خیر ہے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے. اللہ اکبر. خیر کا معنی کیا؟ بھلائی. مثال کے طور پر ایک بندے نے ایک اندھے سے پوچھا آپ خیریت سے ہے؟ اس نے کہا ہاں میں خیریت سے ہوں. کہتے کیوں خیریت سے ہے؟ کیونکہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی ہے. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات کہ بندے کے اوپر خیر تب ہوتی ہے, بھلائی تب ہوتی ہے جب اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر بندے کی آنکھیں پہلے سلامت نہ تھی, اب بندے کی آنکھیں دیکھتی ہے تو اللہ اکبر وہ خیر والا ہوتا ہے. لیکن تمام خیروں کا کل نبی کریم کو دیا گیا. اللہ اکبر. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دیکھو آپ کی بھی پاس بھی نگاہیں موجود ہیں, آپ بھی دیکھتے ہو, آپ کے پاس بھی زبان ہے. اللہ اکبر. آپ اگر یہاں سے وہاں تک دیکھو تو آپ کو لگتا ہے خیر ہے. میں کہتا ہوں نہیں, بلکہ تمام خیروں کا اگر کل ہو تو روحانیت کچھ اور پائی جائے گی, جلوے کچھ اور پائے جائیں گے. اسی لیے کہ اگر بندے فقط یہاں سے یہاں تک دیکھے تو اتنی خوبصورت اتنی اچھی کوالٹی کی آنکھ نہیں ہوتی ہے, بلکہ کمزور آنکھ مانی جاتی ہے. لیکن ایک بندہ یہاں پر بیٹھا ہو اور دور تک دیکھتا ہو اس کی کوالٹی اور اچھی ہے, جو اور دور دیکھتا ہو اس کی کوالٹی اور اچھی ہے. لیکن نبی کریم کی بات جب آتی ہے امام مجاہد فرماتے ہیں الخیر کلہ, تمام خیروں کا کل دیا گیا. یعنی لوگوں کی بصارتیں اگر وہاں تک دیکھے تو اس کے لیے خیر ہوتی ہے, لیکن نبی کی بصارت سدرۃ المنتہا سے بھی آگے دیکھ لیتی ہے. نبی کی آنکھیں اللہ اکبر یہاں سے وہاں تک نہیں بلکہ دیوار کے اس پار بھی دیکھ لیتی ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں میاں تمہاری آنکھیں سلامت تھی تو تمہارے لیے خیر کی بات تھی, کیونکہ تو دور کی چیزوں کو دیکھتا ہے. نبی کو اللہ نے الکوثر دیا اور الکوثر دے کر تمام خیروں کا کل اس طریقے سے دیا کہ نبی کی آنکھیں سامنے ہے مگر نبی پیٹھ کے پیچھے کو بھی دیکھتے ہیں. نبی کی آنکھیں سامنے ہے مگر نبی پیٹھ کے پیچھے کو بھی دیکھتے ہیں. تو معلوم چلا کہ نبی کی آنکھوں کی طرح کسی کی آنکھ نہیں. اللہ اکبر. کسی کی آنکھ کیسی بھی ہو لیکن نبی کی آنکھ وہ آنکھ ہے جو لوگوں سے آنکھ ملا لے تو اس کے دل کے حالات کو بھی پڑھ لیا کرتے ہیں. اللہ عزیزانی گرامی, اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے خیر کس چیز پہ. چلو ٹھیک ہے نبی کی آنکھوں کا ہمیں علم ہو گیا کہ کثرت خیر اس چیز پر ہے کہ بندہ دور تک دیکھے تو دور تک نبی دیکھ رہے ہیں اور دور دور کی خبریں بھی دے رہے ہیں. ارے میاں دور تک بات تم کہتے ہو تو دور تک کی جو کچھ باتیں ہوتی ہے وہ اگرچہ غیب ہوتی ہے, اگرچہ غائب ہوتی ہے, لیکن نبی کریم نے فقط پیٹھ پیچھے کی خبر نہ دی, نبی کریم نے فقط کچھ دور کی خبر نہ دی, بلکہ نبی نے اس زمانے کے فتنوں سے بھی ہمیں آگاہ کیا. تو گویا نبی ان زمانے کے فتنوں کو بھی دیکھ رہے تھے, نبی اس زمانے کے فتنوں سے بھی واقف تھے. اللہ اکبر. چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں نبی کی آنکھیں سب سے معتبر ہے, لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو تمام خیروں کا کل دیا ہے تو پھر ان کے اندر ہر ایک کوالٹی اچھی ہونی چاہیے, ان کے ہاتھ میں بھی بہادری ہونی چاہیے, ان کے زبان پر بھی شیری ہونی چاہیے. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو, آپ جس کو بھی دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو, لیکن ایک دفعہ رسول کریم کو دیکھ لو گے تو تمہیں کوئی یاد رہے یا نہ رہے تمہارے آنکھوں میں آمنہ کا لال بس چکا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کریم کی شجاعت کا کیا عالم ہے. آپ حضرت عمر کا نام سنا ہوگا. عمر بن خطاب سے کون واقف نہیں ہے؟ بڑے سے بڑے لوگ واقف ہیں. وہ عمر جن کا نام سن کر جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیا کرتا ہے, وہ عمر جن کے نام کو اگر کوئی بندہ آج بھی سینے پر لکھ کر سوئے تو شیطان وہ جنات اس پر وار نہیں کرتے ہیں. عمر کا خوف آج بھی دیکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ حضرت عمر فرماتے
فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کو بہادر کہنا چاہتے، جب ہم کسی کو بہادر کہنا ثابت کرنا چاہتے تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ جنگ کے میدان پر کون نبی کریم کے سب سے زیادہ قریب ہوا کرتا تھا۔ ایک یہی قول حضرت علی سے بھی ملتی ہے۔ حضرت علی بھی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ جنگ کے میدان پر اگر ہمیں کسی کو مجاہد کے القاب سے پکارنا ہوتا، کسی کو بہادر والے الفاظ سے پکارنا ہوتا، ہمیں کسی کی بہادری کو دیکھنی ہوتی تو اللہ اکبر ہم کیا کرتے تھے، ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ نبی کریم کی آس پاس کون ہے۔ آپ نے نہ سمجھا، میں آپ کو سمجھاؤں۔ پہلے جنگ کا جو ماحول ہوا کرتا تھا، ایک ٹیم یہاں پر کڑی ہوا کرتی تھی، ایک لشکر سامنے، اللہ اکبر، کچھ لوگ آتے تھے سامنے سے، کچھ لوگ ادھر سے جاتے تھے، جنگ شروع ہوتی تھی، دھیرے دھیرے لوگ بڑھتے جاتے تھے، اللہ اللہ، کوئی اپنی جگہ سے تھوڑا ہی ہلتا تھا، کوئی اپنی جگہ پر ہی رہتا تھا، لیکن اللہ اکبر، نبی کریم کے شجاعت پر آپ قربان جائے، نبی کریم کی بہادری پر آپ قربان جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم اپنی جگہ پر نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ دشمنوں کے بیچ گھس کر اس پر وار کیا کرتے تھے۔ میاں ہماری جماعت پیچھے ہوا کرتی تھی، لیکن نبی کریم دشمنوں کے بیچ گھس کر، نبی کریم جب اپنے تلواروں کو گھمایا کرتے تھے تو ان کے تلوار سے کفاروں کی گردنیں کٹ جایا کرتی تھی۔ اگر ہمیں اس وقت دیکھنا ہوتا مجاہد و بہادر کون ہے تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے بہادر نبی کے قربت کو اختیار کرنے کی کس نے کوشش کی ہے، جسے ہم دیکھتے تھے نبی کے قریب ہے، ہم سمجھ جاتے تھے یہ بندہ اپنی جگہ پر کھڑا نہیں بلکہ نبی کے ساتھ بیچ میدان پر جا پہنچا ہے، نبی کے ساتھ بیچ میدان پر جا پہنچا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، آپ کو طاقت دیکھنی ہو، آپ کو خوبصورتی دیکھنی ہو، آپ کو آنکھوں کی بصارت دیکھنی ہو، جتنی چیزیں دیکھنی ہے آمنہ کے لال پر دیکھ لو، جتنی چیزیں دیکھنی ہے آمنہ کے لال کو دیکھ لو گے، تمام چیزیں تم بھول جاؤ گے۔ اس لیے کہ اللہ نے حضور کو ایسا بنایا ہی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ دیکھے تو دل دینے پر مجبور ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے عزیزان گرامی، نبی کے شان کو سمجھو، اور ہماری جوان جو آج نبی کو فالو نہ کر جو آج ہیرو ہیروئن کو مائیں بہنیں اور ہمارے جوان فالو کر رہے ہیں، ان کے پیچھے اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ جہنم کے کتے بنائے جائیں گے تو تم اس کے فہرست پر شمار ہوگے، لیکن اگر تم نبی کریم کو فالو کرو گے تو نبی کریم تمہیں پہچانیں گے، تمہیں جانیں گے، تمہاری سفارش کریں گے۔ ورنہ مجھے بتاؤ، آج تم نے فالو کسی کمار یا کسی خان کو کیا اور اس کو فالو کر اس کے طریقے سے بال کٹنگ کروائے، اس کے طریقے سے ہاتھ پر جو ہے بالے پہنے، اس کے طریقے پر وہ جو کیا کرتا تھا، آپ نے وہ مالے لگائے، آپ نے وہ گانے گائے، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے تمام کاموں کو اپنے زندگی پر اپلائی کرتے رہے، اور حشر کے میدان پر باری آئی کہ آج کسی کے پاس جا کر سفارش کی بھیک مانگی جائے، کسی کے پاس شفاعت کے لیے جو ہے ہم جائے اور ان سے عرضی لگائے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کسی کمار کو، کسی خان کو اگر تم فالو کر نبی کریم کے دربار پر حاضر ہونے کا ارادہ بناتے ہو تو سنو، تمہارے پاس کون سا منہ ہوگا؟ اس منہ کو لے کر حضور سے کہو گے حضور سفارش کر دے۔ ہم وہ ہے جو کسی کمار کو یا کسی خان صاحب کو فالو کرتے تھے، اور وہ خان صاحب جو ہمیں جو ہے آپ کی سنتوں کو توڑوانے پر مجبور کیا کرتا تھا، ہم اس کے فین بنے بیٹھے تھے تو ہمارے ہاتھ پر باری آ گئی تھی، ہم اس کے فین بنے بیٹھے تھے، ہم اپنی باتوں کو ہم اپنے بالوں کو آپ کی سنت کے خلاف کاٹا کرتے تھے۔ اے میری بہن سن لے، کس منہ کے ساتھ تم میری ماں فاطمہ کا سامنا کرے گی، کس منہ کے ساتھ ہمارے نبی کریم کے دربار پر حاضر ہوگی، کس منہ کے ساتھ تم نبی کی بیٹی کا سامنا کرنا چاہتی ہو، وہ منہ تمہارے پاس ہے۔ اللہ اکبر، جو لوگوں کے سامنے کھلے رہتے ہیں وہ چہرے تمہارے پاس ہے۔ اللہ اکبر، جن چہرے پر تم لپسٹک اور نہ جانے کتنے سارے میک اپ کر اپنے شوہر کے لیے نہیں بلکہ غیر
غیر مردوں کے لیے، غیر محرم لوگوں کے لیے، ان کے نظروں کو اپنی طرف جمانے کے لیے تم چلا کرتی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو، میں یہ بات نہیں کہتا کہ تم میک اپ نہ کرو، میں یہ بات نہیں کہتا کہ تم جو ہے اچھی سے اچھی حلال خوشبو نہ لگاؤ۔ میری بہنوں تم خوشبو بھی ضرور لگاؤ، جو ہلکی خوشبو ہے وہ تم لگاؤ، تم جو ہے میک اپ بھی کرو اور خوب کرو، جتنا کر سکتی ہو کرو، لیکن اس کے لیے کرو جو تمہارے لیے حلال ہے، اس کے لیے کرو، اس کے لیے سجو۔ اللہ اکبر۔ جس نے اپنے آپ کو تمہارے لیے وقت پر رکھا ہے، جس نے تجھے اپنے نکاح پر قبول کیا ہے، اللہ اکبر، اس لیے کہ جب تم اس کے لیے سجو گی، جب تم اس کے لیے بن ٹھن کر ان کے نظروں کے سامنے آؤ گی، تمہارا شوہر دیکھ کر تمہیں خوش ہو جائے گا تو میرے نبی کی بھی تمہیں رضا مل جائے گی، پروردگار بھی خوش ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن وہ بہنیں جو اپنے شوہر کو ناراض کر رکھتی ہے، اپنے شوہر کے سامنے اچھے طریقے سے نہیں سجتی، اچھے طریقے سے نہیں سنورتی، لیکن کوئی باہر کا مرد آ جائے تو پھر جو ہے وہ اپنے بالوں پر تیل لگاتی ہے، کنگھی کرتی ہے اور میٹھے دھیمے الفاظ بولتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری بہنوں، کسی مرد کے سامنے اپنی باتوں کو مہین بنا کر نہ پیش کرو۔ کسی مرد سے بات کرو تو سختی کے ساتھ بات کرو، کڑک لہجے پر بات کرو، کہیں اس کے دل کی خباثت، اس کے دل کی خیانت جاگ نہ جائے اور اس کے دل پر تمہارے متعلق غلط گمان نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے دل و دماغ کو اپنے روب سے سنبھالنے کی کوشش کرو۔ تمہیں محبت سے اگر بات ہی کرنی ہے، کسی کے سامنے حاضر ہی ہونا ہے، اپنے شوہر کے سامنے حاضر ہو جاؤ، اپنے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ چونکہ شوہر کا حقوق یہ بہت ہی بڑا حقوق ہے، شوہر کا حق تم پر بہت ہی بڑا حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو معلوم ہے میرے نبی کریم نے جب بات کہی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دے ہوتا تو میں بیویوں کو کہتا، میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم اس سے مقام کو سمجھو اپنے شوہر کے۔ اے میری بہن، کسی کے سامنے تجھے بن سور کر حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کر۔ تیرا شوہر خوش ہو کر تیرے ساتھ رات گزارے گا، اس کے رات گزارنے کا ثواب تمہیں معلوم اتنا ملے گا جتنے شب قدر میں تمہیں ثواب دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن تم جو ہے آج شادی کرنے کے بعد بھی سوشل میڈیا کے زمانے پر دوسرے سے تم جو ہے چیٹنگیں کرتی ہو، دوسرے کو چیٹ کرنے کی کوششیں کرتی ہو، تمہارے تعلقات اڑوس پڑوس پر ہوتے ہیں۔ یاد رکھو یہ خیانت ہے، یاد رکھو یہ ہمارا اسلام نہیں ہے، یاد رکھو ان چیزوں سے تم وقتی طور پر لذت تو حاصل کر لو گی، لیکن انتہا بے چینی پر مبنی ہوگی، انتہا بے قراری پر مبنی ہوگی، انتہا بے عزتی پر مبنی ہوگی۔ جب انتہا ہوگی لوگوں کو اس کا علم ہوگا تو نہ ہی تم اپنے گھر پر رہ سکو گی، نہ ہی تم سسرال پر رہ سکو گی۔ اس لیے میری بہنوں، اپنے آپ کو پاک دامن بنانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو کسی ہیروئن کی فین نہ کہو بلکہ فاطمہ الزہرا کی فین کہو، اور کہو فاطمہ نے جن چیزوں کو اپنایا ہے ہم بھی اسے اپنائیں گے، فاطمہ نے جن چیزوں کو اپنایا ہے، جن چیزوں کو چھوڑا ہے ہم بھی ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ یاد رکھو جس دن بہنوں نے یہ ارادہ بنا لیا کہ ہم آج سے نبی کے گھر والے کو فالو کریں گے، اس کے بعد سے زمانے میں انقلاب بپا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو لگتا ہوگا، آپ اس بات سے آپ کو یہ بات بالکل نارمل سی لگتی ہوگی کہ اگر میری بہن، میری بیٹی گھنٹوں فیس بک، انسٹاگرام اور نہ جانے موبائل پر چیٹس پہ لگی رہتی ہے، کال پہ لگی رہتی ہے، تو زمانے کا یہ جو ہے رواج ہے، زمانے کے طور طریقے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ زمانے کے ماڈرن زمانے کے طریقے نہیں بلکہ دجالی زمانے کے فطرے ہیں۔ اس فطرے سے اگر تم نے اپنے آپ کو نہ بچایا تو نہ کہنا کہ حضرت ہماری دعا
دعا قبول نہیں ہوتی. میں کہلا پر بھی یہ واقعہ سمجھانے کی کوشش کیا, آپ کے مالدہ پر, آپ کے میاں پاڑا پر بھی آپ کو بتاؤں. ہماری وہ جوان جو اجمیر بھی جاتے ہو, نماز بھی پڑھتے ہو, اور سید صاحب کے پاس آ کر دعائیں بھی کراتے ہو, دعا کرتے بھی ہو, اللہ اکبر کبیرہ, میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی دعائیں بھی قبول نہ کی جائے گی. کن لوگوں کی دعا قبول نہ کی جائے گی؟ اللہ اکبر, وہ لوگ جو نمازیں پڑھا کرتے ہیں, عبادتیں کیا کرتے ہیں. ہمارے امام فرماتے ہیں وہ بندہ جو دیوس ہوتا ہے, اللہ نہ اس کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے نہ ہی دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ اکبر, امام ہمیں بتائے تو صحیح دیوس کون بندہ ہے. ہمارے امام فرماتے ہیں دیوس وہ بندہ ہے جو اپنی ماں بہنوں کے پردے کا اہتمام نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ, مجھے بتاؤ تو صحیح, تم نے اپنی بہن کو اینڈرائیڈ موبائل لا کر دیا, مگر تم نے فاطمہ الزہرا کے سیرت پر عمل کرنے کے لیے ایسی کوئی صحبت دی, ایسا کوئی ٹیچر دیا, یا پھر ایسی کوئی تعلیم تم نے خود سے دینے کی کوشش کی. اللہ اکبر کبیرہ, تم نے ایسی اگر کوئی کوشش نہ کی تو یاد رکھو تمہاری دعائیں بھی قبول نہ کی جائے گی, تمہاری عبادتیں بھی رد کر دی جائے گی. اگر تم چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے, ہم اجمیر جائے تو ہم جو ہے مقبول بندے ہو کر گزرے, تو میں آپ سے کہتا ہوں اپنی بہن کے پردے کا خیال کرو, اپنی ماؤں کو پردے کے بارے میں بتاؤ, ان کو نماز کی تعلیم دو. یاد رکھو اور بالکل یاد رکھو, عورت کی طاقت کو کم نہ سمجھنا. یہ ایک عورت ہوتی ہے جو زمانے پر فتنہ پھیلانے کی کوشش کرے تو نسلوں کو برباد کر جاتی ہے. اور اللہ اکبر, فقط دنیا ہی پر نسلیں برباد نہ ہوتی بلکہ حشر کے میدان پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت ضدی ٹائپ کی ضرور ہوتی ہے, لیکن عورت حشر کے میدان پر جب وہ جہنم پر بھیجی جائے گی, کھڑی ہو جائے گی اور عرض کرے گی اے پروردگار مجھے جہنم پر بھیجتا ہے, مگر میں تب تک نہ جاؤں گی جب تک میرے ذمہ دار میرے باپ کو نہ دے دے. اللہ پوچھے گا کیوں, تیرے باپ نے کیا کیا؟ وہ بندی جواب دے گی میں اپنے باپ کیا تھی, میرے باپ نے پرورش کی, میرے کھانے کا تو خیال کیا, میرے لباس کا تو خیال کیا, مگر مجھے تیرے حقوق کے متعلق آگاہ نہ کیا, مجھے تیرے حقوق کے بارے میں, اسلام کے بارے میں عمل کرنے کی جو ہے انہوں نے مجھے تعلیم نہ دی. میرے باپ نے تعلیم دی ہوتی تو آج میں جہنم پر نہیں بلکہ جنت پر جا رہی ہوتی. اللہ اکبر. اس کے بعد بھائی کے بارے میں بھی وہ لڑکی عرض کرے گی میرے بھائی کو لایا جائے, اس لیے کہ میرے باپ کے بعد میرے بھائی کی ذمہ داری تھی, میرے بھائی کے بعد میرے شوہر کی ذمہ داری تھی, میرے شوہر کو بھی لایا جائے. میرا شوہر اللہ اکبر جو اپنی خواہشوں کو اور اپنی ضرورتوں کو مجھ سے پوری کرتا رہا, میں نے اس اولاد بھی دیے, میں نے اس کی خدمتیں بھی کی, لیکن اس نے مجھے تعلیم نہ دیا کہ پروردگار کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں, اس نے مجھے نہ بتایا. میری خدمت کے علاوہ راتیں کے اور بھی گزاری جاتی ہے. اللہ اکبر. میرا شوہر اگر مجھے بتایا ہوتا تو ہاں آج میں جہنم پر نہ جاتی. اللہ اکبر. اس کے بعد وہی ماں جو آج اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگاتی ہوئی نظر آتی ہے, اللہ اکبر, حشر کے میدان پر جب جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو دیکھے گی تو پکار اٹھے گی اے پروردگار میرے بیٹے کو بھی دے دے. اللہ اکبر. اس لیے کہ بیٹے کو میں نے اتنی محبت دی, بیٹے کو میں نے اتنا کچھ سکھایا, میں نے بیٹے کو اتنا کچھ سمجھایا, میرے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا کر رکھا کرتی تھی, مگر میرے بیٹے کو میری آخرت کی کوئی فکر نہ تھی, میرے بیٹے نے بھی مجھے کچھ نہ بتایا. پروردگار کہہ گئے فرشتوں ان چاروں کو گھسیٹو اور اس عورت کے ساتھ جہنم پر ڈھکیل دو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو یاد رکھو, یاد رکھو, اگر تیری ماں, تیری بہن, تمہاری بیٹی, تمہاری بیوی کوئی بھی نافرمان ہوتی ہے تو اپنے اخلاق سے, اپنے علم سے انہیں سمجھانے کی, انہیں سکھانے کی کوشش کرو. اور فقط یہ نہ سوچنا کہ ہم اپنے عالموں کو اپنے گھر پر فقط فاتحہ کے لیے بلائیں گے, پیر صاحب کو اپنے گھر پر پھونک مارنے کے لیے بلائیں گے, پریشانی آئے گی تو پیر صاحب کے دربار پر جائیں گے. یاد رکھو اپنے گھر کے نسلوں کی اصلاح کے لیے بھی پیر کو کبھی یاد کر لیا کرو, اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنے کے لیے بھی اپنے پیر کو اپنے گھر بلایا کرو. لوگ بلاتے ہیں حضرت سید صاحب دکانداری نہیں چل رہی ہے, ہمارے
تمہارے دکان پر قدم رکھ دے. سید صاحب معاملات کچھ بڑھ گئے ہیں, اللہ اکبر, گھر پہ فیصلہ آ کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ اپنے معاملات کی چیزوں پر جو ظاہری فائدے ہیں اس کے لیے پیر کو تو بلا رہی ہے, لیکن وہ پیر جو دلوں کو رنگنے والا تھا, مگر وہ پیر جو تمہارے مردے دلوں پر زندگی لانے والا تھا, وہ پیر کو تم نے فقط اپنے گھر پر فاتحہ جھاڑ پھونک تک محدود رکھا. یاد رکھو تمہارے گھر پر اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو, تمہاری بیٹی بات نہ مان رہی ہو, تمہارا بھائی غلط کام کر رہا ہو, تمہارا بیٹا غلط فیصلے لے رہا ہو, تمہاری بات نہ مان رہا ہو, تو اپنے امام سے رابطہ کرو اور کہو حضرت ایک دن ہمارے گھر پر تشریف لائے, آپ کی دعوت رہی, ہمارے بیٹے کو آئے اور اللہ کے دین کی کتابوں سے اسے کچھ بتائے, آپ قرآن اسے سمجھائے, آپ حدیث اسے سمجھائے. یاد رکھو جس دن تم نے اپنے اماموں کا, اپنے پیروں کا استعمال دین کے فائدے کے لیے, اپنے ایمان کی بچت کے لیے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ اکبر استعمال کرنا شروع کر دیا, اس دن کوئی بندہ اللہ اکبر پیروں سے گمراہ نہیں بلکہ پیروں سے ہدایت پاتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اللہ اکبر آج ہم کسی بھی رنگ پر ہو, چاہے ہم کلیمی ہو, چاہے ہم اشرفی ہو, چاہے ہم قادری ہو, چاہے ہم چشتی ہو, کوئی بھی اگر ہمارے اندر رنگ ہے تو یاد رکھو اس رنگ پر ہمیں رنگا ہوا تبھی مانا جائے گا, اس رنگ پر ہمیں رنگا ہوا تبھی جانا جائے گا جب ہم کسی سے مرید ہو کر اپنی اصلاح کر لیے ہوں گے. ورنہ یاد رکھو میرے بھائیو, فقط تمہاری اتنی ذمہ داری رہی کہ تم اپنے گھر والے کو کسی پیر سے مرید کر دو, فقط تمہاری یہ ذمہ داری رہی, بلکہ جس پیر سے مرید کر رہے ہو اس کے پیر سے جو بڑا پیر ہے یا اس پیر سے ہی کانٹیکٹ کر ان کی طریقت کو جاننے کی کوشش کرو, ان کی باتوں کو جاننے کی کوشش کرو, خانقاہوں پہ کس طریقے سے روحانیت والا کام کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرو. اور یاد رکھو اگر آپ کسی کے مرید ہیں, چاہے آپ قادری ہو, چاہے آپ اشرفی ہو, چاہے آپ چشتی ہو, آپ کلیمی ہو, فصیحی ہو, جو بھی آپ کے اندر بات پائی جاتی ہے, میاں اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو ہم اصل دربار پر مقبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں, اور ہمارے پیر کا رنگ ہمارے اندر چھایا ہے کہ نہیں چھایا ہے, تو میں آپ کو ایک طریقہ بتانا چاہتا ہوں, ایک ایسا طریقہ جس سے آپ جان جاؤ گے کہ پیر کی نگاہ آپ کے سینے پر کیسی ہے. ایک ایسا طریقہ آپ کو نہ بتا دوں جس سے آپ جان جاؤ گے کہ میرا پیر مجھے کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے. یاد رکھو اور بالکل یاد رکھو, اگر جاننا چاہو پیروں کا فیضان تم پر جاری ہے کہ نہیں, تو اپنے قلب پر غور کرو اور اپنے دل سے پوچھو کیا اس دل پر حضور کی محبت باقی ہے. اللہ پر اپنے اس دل سے پوچھو اور اپنے عقل کو یہ سمجھا دو کہ وہ پیر جو ہمیں اپنے تک محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی بات سنا کر, اپنے باپ کی بات سنا کر, اپنی دادا کی بات سنا کر جو ہمیں وہیں تک محدود رکھتے ہیں, اور ہمارے اندر یہ کیفیت ہے ہمارے پیر کے پیر کا نام یا ہمارے پیر کا نام لیا جائے تو ہم خوش ہو کر اپنے آپ کو چھالتے ہیں اور اپنے آپ کو عاشق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یاد رکھنا یہ مقبول مرید ہونے کی علامت نہیں ہے, بلکہ مقبول مرید ہونے کی علامت تو یہ ہے اللہ پر کہ اگر آپ کے اندر قادری رنگ آ جائے, اگر آپ کے اندر چشتی رنگ آ جائے, اگر آپ کے اندر اشرفی رنگ آ جائے, تو یاد رکھو یہ رنگ آپ کے اندر کے تمام خباثت کو فریش کر دے گا اور اس طریقے سے دل کو صاف کر دے گا کہ ذکر حبیب کو سن کر تم لبیک یا رسول اللہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے. کسی کے نام کو سن کر مچلو یا نہ مچلو, آمنہ کے لال کے نام کو سن کر مچلتے ہوئے.
اللہ اکبر. آج جو گمراہی حضرت یہ ہے، میں آپ کو بغیر کسی کے خوف کے بتاؤں، اللہ اکبر، چاہے وہ ہمارے سلسلے سے ہو، ہر سلسلہ ہم سبوں کا ہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کسی بھی سلسلے سے ہو، اگر اس کے اندر محبت اتنی ہی ہے کہ وہ اپنے پیر کی باتوں کو مانتا ہے اور پیر کی باتوں کو اس طریقے سے مانتا ہے کہ پیر کی مجلس پر حاضر ہو رہا ہے مگر نبی کے شریعت کو چھوڑے رکھا ہے، پیر سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، پیر سے تعلقات بھی ہے، لیکن نبی کے نام کو سن کے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا پیر کے نام کو سن کر خوش ہوتا ہے، تو یاد رکھو تمہیں پھر اپنے قلب کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ چونکہ ہم سادات کرام، یہ امام صاحب، یہ علماء اکرام کی جماعت جو نائب رسول کے شکل پر ہے، سادات کرام جو اولاد رسول کے شکل پر ہے، وہ پیران کرام جو آج پوری دنیا پر قائد کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ اکبر، یہ اس لیے ہے اور ان سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کی محبت ہمارے دل کی گندگی کو صاف کر دے، ان کی محبت ہمارے دل کے گندگی کو اور دنیا کی محبت کو صاف کر کر نبی کی محبت کو بسا دے. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں اگر تمہارے پیر کی محبت تمہارے سینے پر ایسی آبسی ہے کہ تم اپنے پیر سے مرید ہونے کے بعد نمازوں کو اپنے جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہو، اگر مرید ہونے کے بعد تم اپنے اندر کی خباثت کو، اپنے اندر کی برائی کو دور کر کر مسجد کا رخ کرتے ہو، شراب کے اڈوں کو چھوڑ چکے ہو، ناجائز تعلقات کو ختم کر چکے ہو، فقط خالص حضور کا غلامی کے پٹے کو اپنے گردن پر لا چکے ہو، تو تمہیں کلیمی ہونا بھی مبارک ہو، تمہیں اشرفی ہونا بھی مبارک ہو، تمہیں قادری ہونا بھی مبارک ہو، ورنہ تم قادری لگاتے رہو مگر قادریت کا وہ تمہیں دھوکہ ہو سکتا ہے. قادریت کے دربار کی مقبولیت تمہیں تب ہی ہوگی جب تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ایمان کا مٹھاس تمہارے سینے پر تجھے جا ملے گا. اللہ اکبر. ورنہ تم کلیمی ہو جاؤ، ورنہ تم فصیحی ہو جاؤ، ورنہ تم چشتی ہو جاؤ، ورنہ تم اشرفی ہو جاؤ، ورنہ تم قاضی ہو جاؤ، کسی بھی سلسلے سے مرید ہو جاؤ، تو اس مرید ہونے سے تمہیں کوئی فائدہ تب تک نہ ملے گا جب تک تم اس پیر کی وفادار نہ بن جاؤ گے. اس لیے کہ پیر کی وفاداری کرنے کا مطلب یہی ہے کہ رسول کی شریعت کو اپنایا جائے، رسول کی شریعت کو نہ چھوڑا جائے. اور جو بندہ رسول کی شریعت کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ پیر کو کچھ بھی ماننے لگ جاتا ہے، لیکن جو نبی کی شریعت کو تھامے ہوئے رکھتا ہے وہ رسول کے اور اللہ کے دربار پر جانے والا اپنے پیر کو سیڑھی سمجھتا ہے، ایک راستہ سمجھتا ہے حضرت. ورنہ لوگ آج کچھ بھی سمجھ رہے تو کچھ بھی نہ سمجھو پیر کو، کچھ بھی نہ سمجھو امام کو، بلکہ اپنے امام کو، سیدزادے کو فقط اللہ و رسول کے دربار کے قریب کرنے والا سمجھو. عزیزان گرامی، میری انہی چند باتوں پر اگر آپ عمل کریں، اگر آپ باتوں کو سمجھیں تو آپ کا بیڑا پار ہے. عزیزان گرامی، آپ سے ہی گزارش کرتا ہوں اپنی ان بہنوں کو آج زمانے کی فتنے پر پڑھنے نہ دو. زمانہ آج جو ہے لوٹ مار کر رہا ہے، آج زمانہ جو ہے اتنا آگے جا چکا ہے کہ لڑکیوں سے بات کرنے کے طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ کس لڑکی سے کس طریقے سے بات کی جائے تو تمہارے موافق بن جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. نوجوان اپلائی کر کر لڑکیوں کو بیوقوف بنا کر اپنی محبت کے جال پہ پھنسانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. میری بہن محبت پر مبتلا ہے، گھر والوں سے ناراض، گھر والوں سے اتنی بات نہیں، گھر والوں کی اتنی ویلو نہیں جتنے موبائل سے اجنبی سے انہوں نے تعلقات کو جمائے رکھا ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ خود اصلاح کرنے کی کوشش کرو، آپ خود اصلاح کر سکتے ہو. میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ اور نیتا گیری کرو دنیا پر، آپ عالم گیری کرو اور آپ کہو ایسا جائز نہیں، ایسا ناجائز ہے. پوری قوم کو میں نہیں کہتا آپ جگانے کی کوشش کرو. ہر ایک جوان جو ذمہ دار ہے، ہر ایک بھائی آپ بھی ذمہ دار ہو، ہر ایک باپ بھی ذمہ دار ہے، ہر ایک بیٹا وہ شوہر بھی ذمہ دار ہے. اگر یہی لوگ اپنے گھر سے تبلیغ کرنے
کی کوشش کرے. کوئی اپنے بیوی کو سمجھا دے, کوئی اپنی بیٹی کو سمجھا دے, کوئی اپنے بیٹے کو سمجھا دے, کوئی اپنے گھر پر نماز کا ماحول بنا لے, تو کوئی اپنے گھر پر ایک وقت پر درود کا ماحول بنا لے, تو کوئی ایک وقت پر اللہ اکبر توبے کا وقت بنا لے. تو یاد رکھو جس دن ہر ایک بندہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا شروع کر دے گا, اس دن پورے میاں پاڑا کا ماحول بدلتا ہوا نظر آئے گا. لیکن میاں پاڑا ہو یا کوئی بھی پاڑا ہو, کلیا چک ہو, مالدہ ہو, اللہ پر اس کا ماحول تب تک نہ بدلے گا جب تک ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی کوشش نہ کریں. میرے بھائیوں اور بہنوں, آپ سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ دنیا والوں کو فالو نہ کرو, بلکہ اس نبی کو فالو کرو اور اس نبی کی قربت کو اختیار کرو جس سے اللہ نے الکوثر عطا فرمایا ہے, بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی ہے. نبی کی طاقت کی طرح اللہ نے کسی کو طاقت نہ دی, کسی کو ایسی شان نہ دی, کسی کو ایسی زبان نہ دی, کسی کو ایسی آنکھ نہ دی. اس محبوب کی قربت کو اختیار کرتے ہو تو سب سے بڑے مالدار تم ہو, ورنہ تم سے بڑا غدار و غریب کوئی نہیں. عزیزان گرامی, انہی چند باتوں سے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میرے بولنے میں, آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں ایک دفعہ ہم سب توبہ پڑھے سب کوئی تھوڑی دیر کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے نماز میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھ جائے. انشاءاللہ سب بیٹھے اس طریقے سے نماز میں بیٹھتے ہیں, جو کرسی پر بیٹھے ہیں وہ ایسے ہی بیٹھے رہے, اور تھوڑی دیر کے لیے, صرف تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے بڑے بڑے گناہوں کو یاد کریں. میری بہنوں, میری ماؤں, آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے بڑے بڑے گناہوں کو یاد کرو. آپ بھی اپنے بڑے بڑے گناہوں کو یاد کرو اور سوچو کہ ہم نے یہ غلط کیا. دل سے اس کی تصدیق کرو, ہم نے یہ غلط کیا, اور دل ہی دل پر شرمندہ ہو کر توبہ کرو. انشاءاللہ اللہ آج ان تمام گناہوں کو معاف کرے گا. سب پڑھے توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.